نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم مدثر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے تھے، پس جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے۔ اور بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھ کو خوب باریک کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ پس ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں۔ نمبر 2، ٹخنوں کو نہ ڈانپنا۔ مردوں کو ٹخنے ڈانپنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ازار سے پاجامہ، لنگی شلوار، کرتا، امامہ، چادر وغیرہ سے ٹخنوں کا جو ایسا چھپے گا دوزخ میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ٹخنے چھپانا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی نے بذل المجہود شرح ابی داود میں لکھا ہے کہ ازار سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، تہہ بند، لنگی، شلوار، پاجامہ، کرتا وغیرہ، اس سے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے۔ جو لباس نیچے سے آئے جیسے موزہ، اس سے ٹخنے چھپانا گناہ نہیں۔ لہذا اگر ٹخنے چھپانے کو جی چاہتا ہے تو موزہ پہن لے، جراب پہن لے، لیکن موزہ پہننے کی حالت میں بھی شلوار، تہہ بند، پاجامہ، چادر یا کرتا وغیرہ ٹخنے سے نیچے رکھنا جائز نہیں، بلکہ اس حالت میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف آنے والے لباس کا ٹخنوں سے اوپر رہنا ہی واجب ہے، اور ٹخنے دونوں حالتوں میں کھلے رہنا ضروری ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹخنے صرف نماز میں کھلے ہونے چاہیے، اس لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو ٹخنے کھول لیتے ہیں، یہ سخت غلط فہمی ہے۔ نمبر 3، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اس معاملہ میں آج کل عام غفلت ہے، بد نظری کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح بے داڑھی مونچھ والے لڑکے کو نہ دیکھیں۔ اگر داڑھی مونچھ آ بھی گئی ہے لیکن ان کی طرف میلان ہوتا ہے تو ان کی طرف بھی دیکھنا حرام ہے۔ غرض اس کا معیار یہ ہے کہ جن شکلوں کی طرف دیکھنے سے نفس کو حرام مزہ آئے، ایسی شکلوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اور حفاظت نظر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں عورتوں کو الگ حکم دیا، یغضضن من ابصارہن، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نمبر 4، قلب کی حفاظت کرنا۔ نظر کی حفاظت کے ساتھ دل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ آنکھوں کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن دل کی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، اور دل میں حسین شکلوں کا خیال لا کر حرام مزہ لیتے ہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور تمہارے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ ماضی کے گناہوں کے خیالات کا آنا برا نہیں، انہیں لانا برا ہے۔ اگر گندا خیال آ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن خیال آنے کے بعد اس میں مشغول ہو جانا یا پرانے گناہوں کو یاد کر کے اس سے مزہ لینا یا آئندہ گناہ کی اسکیمیں بنانا یا حسینوں کا خیال دل میں لانا، یہ سب حرام ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کے سبب ہے۔ اور دل میں گندے خیالات پکانے کا ایک عظیم نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے گناہ کے تقاضے اور شدید ہو جاتے ہیں، جس سے ازدواج اس گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حفاظت فرمائے اور ان حرام کاموں سے بچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔